اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ اتخذا لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلہ مصلا تصلون فیہ لتأمنوا من الخوف وکان فرعون منعهم من الصلاة وأقیموا الصلاة اتموها وبشر المؤمنين بالنصر والجنة وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا آتيتهم ذلك ليضلوا في عاقبته عن سبيلك عن دينك ربنا اطمس على أموالهم امسخها واشدد على قلوبهم اتبع عليها واستوثق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤلم دعا عليهم وأمن هارون على دعائه قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فمسخت أموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق فاستقيما على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون في استعجال قضائي روي أنه مكث بعدها 40 سنة. لغات دیکھیے. اوحینا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی. اوحی یوہی ایہا باب افعال سے وہی کرنا. تبوّا بروزن تقبلا صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل امر باب تفاعل سے. ٹھہرنا مقیم ہونا جگہ بنانا. اتمس یہ ضرب سے ہے. تمسیت میں سو تمسن صورت بگارنا مٹانا زائل کرنا. اشدد یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر. نصر سے شد یشد شدن مہر لگانا راستہ بند کرنا. حتی یروا العذاب اصل ہے یرون العذاب. جب حتی داخل ہوا تو اس کے بعد ان مقدرہ کی وجہ سے یرون کا نون اعرابی گر گیا. یرو باقی رہ گیا. العلیم یہ صیغہ صفت ہے معنی دردناک تکلیف دہ عذاب. قد اجیبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے باب افعال سے. اجاب یجیب اجابتن مقبول ہونا. استقیما فعل امر صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے. استقام یستقیم استقامتن باب استفعال سے. سیدھا ہونا درست ہونا ثابت قدم ہونا. لا تتبعان صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے بانون ثقیلہ باب افتعال سے. پیروی کرنا پیچھے چلنا. ترجمہ دیکھیے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجا کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کی تعمیر کرو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ جس میں تم نماز پڑھو تاکہ تم خوف سے محفوظ رہو. اور فرعون ان کو نماز سے روکتا تھا. اور نماز قائم کرو یعنی اس کو پڑھو اور مومنوں کو نصرت اور جنت کی خوشخبری دے دو. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ نے فرعون اور اس کے درباریوں کو سامان زینت اور بہت سارے مال دنیاوی زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہے جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے یعنی آپ کے دین سے بہکائیں گے اور گمراہ کریں گے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ان کے مالوں کو مسخ کر دیجئے اور ان کے دلوں کو پر بندش لگا دیجئے، یعنی اس پر مہر لگا دیجئے اور اس پر بند کر دیجئے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، یعنی درد پہنچانے والا عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے واسطے بد دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی دعا پر آمین کہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تحقیق کہ تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں، چنانچہ ان کے اموال کو بدل دیا گیا پتھر سے، اور فرعون ایمان نہ لایا یہاں تک کہ وہ غرق آب ہو گیا۔ چنانچہ تم لوگ رسالت اور دعوت پر قائم رہو یہاں تک کہ ان کو ہمارا عذاب آ پہنچے، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرو جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ میرے فیصلے کے جلدی مچانے کے سلسلے میں روایت کیا گیا ہے کہ وہ یعنی فرعون اس دعا کے بعد 40 سال تک ٹھہرا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا کے بعد 40 سال تک ٹھہرے رہے۔ ماں قبل کی آیت میں دعا کا ذکر تھا، اگلی آیت میں اس کی قبولیت کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ اتَّخِذَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے واسطے مصر ہی میں مکانات تیار کرو۔ یہاں ان تبوّآ میں ان تفسیریہ ہے، کیونکہ اوحینا میں معنی قول پایا جاتا ہے، اور لقومکما میں لام زائد ہے جو مفعول اول پر داخل ہے، اور بیوتن مفعول ثانی ہے، اور بے مصر یہ تبوّآ سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اپنی قوم کے واسطے مصر میں کچھ مکانات تیار کریں جس میں رہ کر کے لوگ اللہ کی عبادت کریں اپنے دشمن فرعون کی مخالفت کے باوجود۔ تو اس صورت میں قوم کو بڑا اطمینان ملے گا کیونکہ وہ فرعون سے خوف زدہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل دین موسوی پر عامل تھے، اس لیے عام عادت کے مطابق نمازیں صرف عبادت گاہوں میں ہی ادا کرتے تھے، جیسا کہ امم سابقہ کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ ان کی نمازیں گھروں میں ادا نہیں ہوتی تھی۔ یہ خصوصی سہولت تو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے کہ جس جگہ چاہیں وہ نماز ادا کر لیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل اپنے مذہب کے مطابق جو عبادت گاہوں میں کیا کرتے تھے ان کو دیکھ کر فرعون جل گیا کہ اس نے ان کے تمام عبادت خانوں کو مسمار کر دیا تاکہ یہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق نماز نہ پڑھ سکیں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دونوں پیغمبروں کو وہ حکم دیا جو آیت مذکورہ میں آیا ہے
کہ بنی اسرائیل کے لیے مصر میں مکان تیار کیے جائیں اور ان مکانات کا رخ قبلہ کی جانب ہو تاکہ اس کے اندر نماز پڑھنے میں سہولت رہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اگر مکان قبلہ رخ کی جانب نہ رہے تو عبادت کے لیے اس مکان کا انتخاب کرو جو قبلہ رخ ہو۔ اور یہاں قبلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ اور جانب ہے، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کعبۃ اللہ ہے، کہ کعبہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا قبلہ رہا ہے۔ اگرچہ مصر چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہونے کے بعد آپ کا قبلہ چاہے صخرہ بیت المقدس ہو گیا ہو، لیکن جب تک مصر میں رہے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَتِمُّوهَا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ وَالْجَنَّةِ، کہ نماز پڑھتے رہو اور مومنوں کو مدد اور جنت کی بشارت دے دو۔ ماقبل میں گھروں کو قبلہ بنانے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اس میں نماز ادا کی جائیں، اس لیے اس کے بعد اقامت صلاح کی تاکید کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز ضرور پڑھتے رہنا۔ فرعون کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے سے روکنے سے نماز ساقط نہیں ہو جائے گی، اس لیے نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا، اس لیے گھروں میں پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم ملا کہ آپ مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کا مقصد پورا ہوگا، یعنی اللہ کی مدد ہوگی اور دشمنوں پر غلبہ ہوگا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ اس آیت پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو آیا ہے تبوّا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، پھر وجعلوا اور اقیموا میں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اور بشر المومنین میں واحد کا صیغہ ہے۔ اس فرق کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ وحی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو خطاب تھا، اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا اور فرمایا گیا تبوّا۔ اور اقامت صلاۃ کے حکم میں دونوں انبیاء کے ساتھ امت کو بھی شامل کیا گیا، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا اقیموا الصلاۃ۔ اور چونکہ اصل صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اس لیے بشارت کا حکم خاص طور پر انہی کو دیا گیا، اس لیے واحد کا صیغہ لایا گیا وبشر المؤمنین۔ آگے فرمایا گیا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا آتیتہم ذلک لیضلوا فی عاقبتہ عن سبیلک عن دینک۔ یہاں لیضلوا کا لام برائے عاقبت ہے، فی عاقبتہ کہہ کر کے مفسر علام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ لام آتیتہم فعل مقدر سے متعلق ہے، آتیتہم نکال کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ربنا کا تکرار تاکید کے لیے ہے اور تلذذ کے لیے ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے درباریوں کو زینت دنیا اور اس کے بہت سے اموال عطا کیے ہیں دنیاوی زندگی میں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ چیزیں ان کو عطا تو کیا ہے، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگ دوسروں کو آپ کے راستے یعنی آپ کے دین سے گمراہ کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم فرعون کی اصلاح سے مایوسی کو بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے بد دعا کرنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور قوم فرعون کو دیکھا کہ وہ تو سرکشی میں مبتلا ہے اور کفر و عناد پر مصر ہے، اسلام قبول کرنے کا نام تک نہیں لے رہا ہے، اور ان کی ان ساری شرارتوں کی بنیاد مال و دولت اور دنیاوی زیب و زینت کی ریل پیل ہے، جو خود ان کی گمراہی کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب ہے، کیونکہ دوسرے لوگ
ان کی ظاہری ساز و سامان اور عیش و راحت کو دیکھ کر اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ گمراہی پر ہوتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں کیوں ملتی۔ ان چیزوں کی کثرت تو ان کے عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت مقبولیت کی علامت نہیں ہوتی۔ کبھی مقبولیت کی علامت ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ مردودیت کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کی تعذیب کرنا چاہتا ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنی گہرائی تک عام لوگوں کی نظریں کہاں پہنچ سکتی ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح سے مایوس ہونے کے بعد ان کے مال و دولت سے دوسروں کی گمراہی کا خطرہ محسوس کر کے بد دعا کی کہ ربنا اطمس علی اموالہم امسخھا، کہ اے ہمارے پروردگار ان کے مال کی صورت بدل کر مسخ و بیکار کر دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ اس بد دعا کے اثر سے ان کے اموال، کھیت اور کھیتیاں، ان کے جواہرات سب پتھر میں تبدیل ہو گئے، ان کے دنانیر و دراہم اپنی پہلی شکل میں باقی رہتے ہوئے پتھر بن گئے۔ آگے دوسری بد دعا ہے وَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں پر بندش اور مہر لگا دے کہ ایمان کے واسطے نہ تو ان کا دل نرم پڑے اور نہ ان کو اس کے بارے میں کچھ شرح صدر حاصل ہو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کفر پر مریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بد دعا کو ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کے موافق کرنے کے لیے یہ بد دعا فرمائی۔ ہاں، اگر کسی کافر کے بارے میں کفر پر مرنے کا علم نہ ہو تو پھر اس کے لیے اس طرح کی بد دعا درست نہیں ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کفر پر مرنے کو جانتے تھے، اس لیے ان کا بد دعا کرنا درست ہوا۔ نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ہدایت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری تدبیریں بظاہر بے نتیجہ ثابت ہوئی، اس لیے ان کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور چاہا کہ اب یہ لوگ اپنے اعمال کی سزا دیکھیں، جس میں یہ احتمال تھا کہ کہیں یہ لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر ایمان کا اقرار نہ کر لیں جس سے عذاب ٹل جائے۔ اس لیے کفر سے بغض اور نفرت کی بنا پر اس طرح کی بد دعا کی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون بوقت غرق ایمان کا اقرار کرنے لگا تو حضرت جبریل امین نے اس کے منہ کو بند کر دیا کہ کہیں رحمت الہی متوجہ نہ ہو جائے، جس کی بنا پر عذاب سے یہ شخص بچ جائے۔ آگے فرمایا گیا فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، کہ ان لوگوں کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ اس میں ایمان اور کسی بھی خیر کی صلاحیت ہی باقی نہ رہے، تاکہ وہ عذاب علیم آنے سے پہلے ایمان نہ لا سکیں۔ آگے مفسر علام فرما رہے ہیں کہ دعا علیہم وامن ہارون علی دعائہ، قال تعالی وقد اجیبت دعوتکما، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی، اور ظاہر ہے کہ آمین کہنا بھی دعا ہی ہے، اس لیے اللہ نے قبولیت دعا کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا کہ تم دونوں کی دعا عند اللہ مقبول ہو گئی۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا علیہم اور امن ہارون یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ بد دعا کرنے والے تو صرف موسیٰ علیہ السلام تھے، تو قد اجیبت دعوتکما میں تثنیہ کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی آمین کہہ کر شریک تھے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بہرحال اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ما قبل کی آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، اور اس آیت کریمہ میں قبولیت دعا کا ذکر ہے کہ اس آیت کریمہ میں قد اجیبت دعوتکما کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو قبولیت دعا کی اطلاع دی ہے، مگر اس کے ظہور میں بقول علامہ بغوی
40 سال کی تاخیر ہوئی۔ آگے مفسر علام بیان فرما رہے ہیں فَمُسِخَتْ أَمْوَالُهُمْ حِجَارَةً وَلَمْ يُؤْمِنْ فِرْعَوْنُ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ کہ قبولیت دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کے اموال یعنی دراہم و دنانیر، کھیتی باڑی، درخت کھجور وغیرہ سب پتھر ہو گئے۔ بقول بعض ان کی صورتیں بھی مسخ کر دی گئی۔ چنانچہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا کہ دونوں پتھر ہو جاتے، عورت کھڑی ہو کر روٹی بناتی ہوئی ہوتی کہ پتھر بن جاتی۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ قول ضعیف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مال کے لیے بد دعا کی تھی، نہ کہ ان کی جان کے لیے۔ اور فرعون ان سارے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، پانی میں اس کو ڈبو دیا گیا۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو مقبول ہو گئی، جس کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اس کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہونے والا تھا، اس لیے احتمال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی طلب کریں گے۔ اس لیے جلدی نہ کرنے کی ہدایت کے واسطے آگے فرمایا جا رہا ہے فَاسْتَقِيمَا عَلَى الرِّسَالَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَىٰ أَن يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فِي اسْتِعْجَالِ الْقَضَاءِ یعنی رسالت اور دعوت پر قائم رہنا ان پر عذاب آنے تک، اور نہ جاننے والے کے طریق کی پیروی نہ کرنا میرے فیصلے کو جلدی طلب کرنے کے سلسلے میں، یعنی اپنے کار منصبی دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں۔ قبولیت دعا کا اثر دیر میں ظاہر ہو تو جاہلوں کی طرح جلد بازی نہ کریں، وقت مقدر پر یہ ہو کر ہی رہے گا، گھبرا کر جلدی بازی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ آگے مفسر علام فرما رہے ہیں روی انہ مکث بعدہا 40 سنۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے درمیان دعا کی قبولیت کے بعد بھی 40 سال تک رہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ فرعون دعا کی قبولیت کے بعد 40 سال تک زندہ رہا، پھر غرقاب کر دیا گیا۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔